نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. حضرات علماء کرام اور میرے ہم مکتب عزیز طلباء ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات کے اندر دو قسم کی تعلیمیں جو متعارف ہیں، جنہیں انسان دو ناموں سے جانتا ہے، ایک ہے دنیا کی تعلیم اور ایک ہے دین کی تعلیم. ان دونوں تعلیموں میں فرق کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم سکھانے والے لیتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہیں. لیتے زیادہ ہیں اور دیتے کم ہیں. لیکن مدارس والے، قال اللہ وقال رسول پڑھانے والے لیتے کم ہیں اور دیتے زیادہ ہیں. ایک صاحب اولاد کی اولاد 4 افراد پر مشتمل تھی. ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ اپنے 4 بچوں کو سکول و کالج میں پڑھا رہے ہیں، ایک آدھ بچہ یا بچی آپ مدرسے والوں کو بھی دے دیں. تو ان بچوں نے جواب دیا کہ کیا اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے کالج یا یونیورسٹی میں جانا کیا گناہ ہے؟ یعنی کالج یونیورسٹی میں اپنے بہترین مستقبل کے لیے جانا کوئی گناہ ہے؟ تو کہنے والے نے جواب دیا کہ آپ کون سے مستقبل کی بات کر رہے ہیں؟ مستقبل 2 طرح کے ہیں. ایک وہ مستقبل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہے، آنے والا دن مستقبل ہے اس کے لیے. اور ایک وہ مستقبل ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے. کالج اور یونیورسٹی والے اس دنیا کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہم سے لیتے ہیں 16 سال، 17 سال، 18 سال. لیکن اس کا جو مستقبل ہے اس کا دورانیہ بس موت تک ہے، جو 60 سال ہے یا 70 سال ہے. لیکن مدارس والے موت کے بعد جو آنے والا مستقبل ہے اس کے لیے ہم سے ٹائم لیتے ہیں. وہ ٹائم لیتے ہیں صرف 8 سال، 10 سال یا 12 سال. لیکن ان کا جو زمانہ ہے، مستقبل ہے، وہ بڑا لمبا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. اس میں بہتری کے لیے مدرسے والے ہم سے 8 سال لیتے ہیں. دنیا کے مستقبل کی بہتری کے لیے سکول و کالج والے ہم سے 16 یا 17، 18 سال لیتے ہیں. تو جہاں مستقبل تھوڑا ہے وہ زیادہ وقت ہم سے لے رہے ہیں، اور جہاں مستقبل کا دورانیہ زیادہ ہے وہ ہم سے وقت کم لے رہے ہیں. تو انسان کی عقل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ نفع کس میں ہے، نفع کس میں ہے. ایک تو یہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جو لمبا مستقبل ہے اس کی بہتری کے لیے وقت کم ہے، وقت کم لے رہے ہیں، لیکن مستقبل بہت لمبا ہے، اس کا زمانہ بہت لمبا ہے. اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سکول و کالج میں 18 سال، 16 سال لینے والے ہم سے کبھی بھی کسی کالج یا یونیورسٹی کا جو ذمہ دار ہے وہ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ اپنا بچہ ہمارے پاس داخل کراؤ. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس کو ملازمت ضرور ملے گی. ایسا کوئی بھی ادارہ ذمہ داری نہیں لیتا. لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والا اور پڑھانے والے وہ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر وہ قال اللہ وقال رسول پڑھ گیا، قرآن اور حدیث پڑھ گیا، اس پر عمل کرنے والا بن گیا، تو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مستقبل بہترین ہوگا. اس کا مستقبل جو ہے وہ بہترین ہوگا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگلی بات ایک فطرت کی ہے کہ پہلے کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے، سکول والی یا مدرسے والی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو
تو اس کے کانوں میں پہلے کیا دیا جاتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد اقامت دی جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے بچے کے بہترین مستقبل کے لیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ نے بڑی خوبصورت ایک واقعہ فرمایا ہے. تو میں اندلس میں ایک بہت ہونہار بڑا شوق رکھنے والا طالب علم تھا، جس کو زمانہ شیخ فقیہ الدین ابن المخلد کے نام سے جانتا ہے. میں تو ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بغداد میں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. ان کے پاس جو جاتا ہے وہ ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ضرور آتا ہے اور وہ کامیاب بنتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی گھر گیا اور اپنا سامان باندھا، ضروری جو سامان تھا وہ سامان باندھ کر میں بھی چل پڑا. راستے میں سمندر پڑتا تھا، وہاں ہم نے کشتی کرائے پہ لی، وہاں سے سوار ہوئے اور کشتی والا راستہ بھول گیا سمندر کا. کئی دن سمندر میں دھکے کھانے کے بعد ہم ایک خشکی پہ پہنچے. وہاں پہنچ کے جب اترے تو ہم نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی بغداد شریف جانا ہے، کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو اس بتانے والے نے بتایا کہ یہاں سے 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بغداد شہر کا. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو مشکل نہیں ہے، سامان اپنے سر پہ رکھا اور چلتے چلتے جب بغداد شہر کے قریب پہنچا تو سخت تھکاوٹ تھی، زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو کے سو گیا. بڑی دیر سونے کے بعد جب اٹھا، ایک آدمی ملا جو بغداد شہر سے آ رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی بغداد شہر میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل. اس نے کہا بھائی تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو بڑے دور سے آیا ہوں، اندلس سے میں چل کے آیا ہوں ان سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اس بزرگ نے، اس بتانے والے نے بتایا کہ تیری یہ خواہش اب کبھی پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ جو بادشاہ وقت تھا اس کی کوئی ناراضگی ہو گئی امام صاحب سے، اور اس بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے ان کو نظر بند کر دیا ان کے گھر میں. مطلب آ تو گیا ہوں، جانا تو چاہیے. افسوس بھی ہوا اور چل پڑے گی. وہاں پہنچے تو ایک مکان کرائے پہ لیا، کمرہ اس میں پڑاؤ ڈالا اور باہر نکلا اور شہر والوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی درس ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یحییٰ نامی بزرگ ہیں، وہ فلاں مسجد میں درس دیتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. تو میں مسجد میں پہنچ گیا، انہوں نے 2-4 حدیثیں پڑھی، ان کا درس دیا. درس دینے کے بعد انہوں نے ایک سلسلہ تھا ان کا جو سوالات کا تھا، انہوں نے سوال کرنا شروع کیے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جب میرا نمبر آیا تو میں کھڑا ہوا، میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہشام ابن عمار راوی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو انہوں نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد دوسرا سوال جب میں کرنے لگا تو طلباء نے میری قمیض کھینچی اور کہا کہ اس درس کا یہ اصول ہے کہ یہاں آپ دوسرا سوال نہیں کر سکتے، آپ کو ایک بھی سوال کرنا ہے. تو کہنے لگے بزرگ کہ میں رونا شروع ہو گیا کہ میں تو آپ کے اصولوں سے واقف نہیں تھا، میں تو بہت لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو میں نے تو اصول پتہ نہیں تھے، ورنہ میں تو وہ اہم سوال پہلے ہی کر لیتا، پہلے ہی وہ سوال کر لیتا. وہ بڑا اہم سوال تھا. کہتے ہیں کہ ان کو ترس آ گیا اور مجھے اجازت دے دی کہ تم اپنا سوال کر. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے، وہ یحییٰ نامی بزرگ جو درس دے رہے تھے اور سوالات کے جواب دے رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امام احمد ابن حنبل کے متعلق کیا جانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں چونکہ وہ نظر بند تھے، بادشاہ ناراض تھا، جو بھی ان کی حمایت میں اعلان کرتا اسے نظر بند کر دیتے. تو کہتے ہیں سارا مجمع خاموش ہو گیا. ان بزرگ نے اپنی نظر جھکائی اور بڑی دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا اور رو کر کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں. کہنے لگے کہ جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس کے بعد میری تو امنگ اور بڑھ گئی، امید اور بڑھ گئی، طلب اور بڑھ گئی کہ ان سے تو حاصل کرنا ہی چاہیے. تو امام سے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہ پاس ساتھی بیٹھے تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ اتنی مہربانی کر دو، مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا دو، نشاندہی کر دو، میں خود پہنچ جاؤں گا وہاں. تو انہوں نے کہا بھائی نہ، ہم تو آپ کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ اگر پولیس نے دیکھ لیا
حاکم وقت یا کسی کارندے نے دیکھ لیا تو وہ تو تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، مجھے بھی نقصان پہنچائے گا، تیری وجہ سے میں کیوں نقصان میں پڑوں؟ میرے مخلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا بھائی تو مجھے اپنے ساتھ لے چل، جب ان کے مکان کے پاس پہنچیں گے تو آنکھوں کے اشارے سے تو دائیں بائیں جہاں بھی ان کا مکان ہوا تو مجھے بتا دینا، آگے میں جاؤں اور میرا کام جاؤں۔ کہتے جب وہاں پہنچے اس نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ یہ مکان ہے، یہ مکان کے اس نے یہ بتا کے خود چلا گیا، میں اپنے کمرے میں چلا گیا، رات پوری سوچتا رہا کہ کیسا کوئی طریقہ اپنایا جائے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی تعلیم کا وہ سلسلہ اور وہ ایک نسبت طالب علمی جو ہے وہ قائم کر سکوں۔ کہتے صبح اٹھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک بیکاری کی شکل میں مانگنے والے کی شکل اپنا کر میں امام صاحب کی مجلس میں جاؤں، ان کے گھر میں جاؤں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے گھٹنا اپنا باندھ لیا اور مانگنا شروع کر دیا، بستی میں گیا اور میری عمر جو ہے وہ 20 سال تھی۔ وہاں یہ تو نہیں کہا جاتا اس وقت کہ روٹی دے دو، پیسے دے دو، اللہ کی رضا کے لیے دے دو، وہاں ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ اجرکم علی اللہ۔ بعض لوگ مجھے دیتے، بعض لوگ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ ہٹا کٹا نوجوان ہے اور یہ مانگ رہے ہیں۔ کہتے یہ بات کرتے کرتے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ گیا اور وہاں میں نے درد بھری آواز میں کہا اجرکم علی اللہ۔ امام صاحب نے جب میری درد بھری آواز سنی تو وہ دروازہ انہوں نے کھولا اور چند پیسے یا سکے ان کے پاس تھے وہ میرے کشکول میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ کے سکوں کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے چل کے آیا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ اگر پولیس نے دیکھ لیا یا حاکم وقت تک ہماری بات پہنچ گئی تو تجھے بھی تکلیف پہنچے گی اور ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف پہنچے گی، تو واپس جائے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ایسے نہیں، میں مانگتے ہوئے آیا کروں گا آپ کے دروازے پہ اور آپ کے دروازے پہ آ کے میں سوال کروں گا، اگر آپ کے آس پاس کوئی اور بندہ ہوگا تو آپ ایک سکہ ڈال دیا کرنا اس میں، اگر کوئی نہ ہوا تو آپ ایک دو حدیث سے مجھے سنا دیا کرنا اور میں پڑھ لیا کروں گا، یاد کر لیا کروں گا۔ انہوں نے اس پر راضی ہو گئے۔ تو حضرت سے فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا، حاکم وقت جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، دوسرا گورنر آیا، حاکم آیا، وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والا تھا، ماننے والا تھا، تو اس نے امام صاحب کو نکالا، مسجد میں لے گیا، اس مسند درس پہ بٹھایا اور وہاں سے دوبارہ انہوں نے اپنا سلسلہ درس شروع فرمایا۔ کہتے ہیں مجھے پتا چلا، میں پہنچا عصر کی نماز کے بعد اس بغداد شریف کی جامع مسجد میں تو اتنا رش تھا کہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں دور کھڑا ہو گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو راستہ دے دو، کہ بڑا اہم طالب علم ہے، بڑی مشقت کے ساتھ اس نے جو میرے ساتھ نسبت طالب علم جو وہ قائم کی ہے، اس کو آنے دو۔ تو میرے قابل احترام حضرات سامعین محترم بالخصوص طلباء کرام کہ اساتذہ سے محبت جب ہوگی، اساتذہ سے جب محبت اور الفت ہوگی، جب ہماری کتابوں کا اور اس علم کا جب درد ہمارے دل میں ہوگا، طلب ہوگی، تو پھر اللہ جل شانہ کہ مشکل سے مشکل ترین راستوں سے بھی ہمیں نکال کر ہمیں اس مقصد تک پہنچا دیں کہ جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ عزم کر لیں، اللہ سے مانگتے ہوئے چلیں، اللہ سے رو رو کر مانگے کہ اللہ جس نسبت کے لیے جو ہماری نسبت جس ادارے سے قائم ہے، جس تعلیم سے ہماری نسبت قائم ہے، ہمیں اس میں کامیاب فرما دے۔ اور ادب بہت ضروری ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے بات عرض کر کے اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کا جو بلڈنگ تھی وہ کمزور تھی، بارش ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور خطرہ تھا کہ یہ بلڈنگ یہ کمرہ گر جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو جو نگران تھا لائبریری کا وہ بڑا پریشان، عصر کی نماز کے بعد جو وہ کھڑا تھا، تو امام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جب باہر نکلے تو انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ رکھ کر کہا کہ کیوں پریشان ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت سیمی بارش لگی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کتابیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انور شاہ کاشمیری اتنا قوت حافظہ رکھتا ہے کہ اگر یہ لائبریری گر جائے، ساری کتابیں ضائع ہو جائیں تو یہ ساری کتابیں دوبارہ واپس لکھ سکتا ہے انور شاہ کاشمیری۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا حافظہ، اتنا قوت حافظہ آپ کو کیسے ملا؟ تو جو انہوں نے جواب دیا
میرے ہم مکتب ساتھیوں یہ جملہ ہمیں اپنے پاس ماننا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اتنا بڑا حافظہ مجھے ایک عمل سے ملا ہے، اور وہ عمل کیا تھا صرف ادب۔ کیا چیز؟ ادب۔ فرمایا کہ ادب سے جب انسان چلتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کے لیے نورانی راستے کھولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی محنت حضرات اساتذہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آخر میں حضرت مفتی صاحب سمیت ان کے تمام جو کے ساتھی ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کو حافظ حسان شاہد کے ختم قرآن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان کے والد محترم اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چکی نصیب کرے۔